دیکھو مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے یہ رپورٹ صرف نیہا نے لا کر دی تھی۔ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ واہ ممی واہ، زبردست۔ وہ تالی بجاتا ہوا واپس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ یعنی کہ اب آپ کا کیا دھرا آپ کے سامنے آ رہا ہے تو سارا الزام نیہا کے سر پہ رکھ دیں گی؟ وہ تو ایک جاہل لڑکی ہے جسے آپ نے مہرے کے طور پہ اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ جہاں دل کیا اسے ساتھ ملا لیا، جہاں اس کی ضرورت نہ ہوئی وہاں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پھر سے ان کے سامنے آ گیا۔ آپ کیا سمجھتی تھی اتنا کمینہ ہوں میں کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے میں اپنی بیوی پہ شک کروں گا، اسے طلاق تھما کر گھر سے نکال دوں گا؟ کیسی ماں ہیں آپ؟ اپنے بچوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ میں تو آپ لوگوں کو سرپرائز دینے کی خاطر آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہاں تو میرے لیے آلریڈی اتنا بڑا سرپرائز تیار کیا گیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی میں اپنی پوری ہستی سے ہل کے رہ جاؤں گا۔ کیوں ممی کیوں؟ جس کو آپ گھر سے نکالنا چاہتی ہیں وہ آپ کے بیٹے کی محبت ہے، کبھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کو۔ آج لکھ کے رکھ لیں میری بات، آپ کچھ بھی کر لینا، اسے اس گھر سے نکال نہیں سکیں گی میری زندگی میں۔ پھر میری بھی ایک بات تم کان کھول کے سن لو، میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں ایک سیکنڈ برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری شادی نیہا سے ہوگی۔ نیہا نیہا نیہا، بھاڑ میں جائے یہ نیہا، عذاب کی طرح چمٹ گئی ہے یہ ہمیں۔ آپ کو اس کے علاوہ کچھ نظر بھی آتا ہے یا نہیں؟ اس دنیا میں اور بھی لوگ ہیں نیہا کے علاوہ۔ خدا کے لیے ممی، خدا کے لیے بس کر دیں، اور نہیں سہ سکتا میں یہ سب کچھ۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نکالو۔ کہاں چھوڑ آؤں میں اس کو؟ میری طرف سے جہنم میں چھوڑ آؤ، مجھے کیا؟ کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں آپ اس سے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ آج تک اس نے کبھی آپ کو کچھ کہا؟ پھر بھی آپ نے یہ سب کیا۔ ممی میں آج آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، عدن سے دور رہیں، اتنا آگے مت بڑھیں کہ اپنی لگائی گئی آگ میں آپ اپنا ہی سب کچھ جلا بیٹھیں۔ بس کر دیں، بخش دیں مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیں، میں مزید یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ میری ماں ہیں، میں نہیں چاہتا یہ بات اب تیسرے کانوں تک پہنچے اور باقیوں کی نظر میں آپ کے لیے احترام ختم ہو جائے۔ اٹس لاسٹ وارننگ، اگر آئندہ آپ نے ایسا کچھ کیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کس حد تک جاؤں گا۔ وہ رپورٹ ان کے پاس پھینکتا غصے سے آتش فشاں بنا باہر نکل گیا۔ سامنے ہی سارم اپنے آج کل کے پسندیدہ معمول کے مطابق انگلی میں کیچن گھماتا اپنی سریلی آواز میں سر بکھیرتا لاؤنج کی طرف آ رہا تھا۔ مینوں نال بڑی خار وے، ونڈ لیا میرے نال تیرا پیار وے، جے میں ہوندی ڈھولنا، جے ڈھولنا سونے دی توی تڑی۔ سامنے سے دائم کو غصے میں آتے دیکھ کر سونے دی تویٹڑی کی زبان اور پاؤں دونوں کو بریک لگا۔ یہ تم آتے ہی کہاں جا رہے ہو؟ علی کے پاس جا رہے ہو؟ میں وہیں سے آیا ہوں، چلو دوبارہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رکو تو سہی، مجھے ساتھ لیے بغیر ہی میرے سسرال جا رہے ہو؟ ٹھہرو تو آ رہا ہوں میں۔ مگر وہ سارم کی دہائیاں خاطر میں لائے بغیر آندھی طوفان کی طرح گاڑی نکال کر لے گیا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ حیرت سے دیکھتا اندر آیا۔ گھر میں ہر طرف خاموشی تھی۔ عظمیٰ، عظمیٰ! جی صاحب جی۔ فوراً ہی عظمیٰ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی باہر آئی۔ گھر میں سب کہاں پہ ہیں؟ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ جی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں آئے ہیں۔ اور بھائی؟ وہ اوپر ہی ہیں۔ وہ سر ہلا کر ممی کے پاس گیا جو ہاتھوں پہ کلینزنگ ملک سے مساج کر رہی تھی۔ ممی دائم کہاں گیا ہے؟ مجھے کیا پتا، مجھے بتا کر گیا ہے وہ بہت غصے میں تھا، اسی لیے پوچھا میں نے۔ ابھی تو آیا ہے، ابھی کہاں چلا گیا؟ اپنی
चहीती भाभी से पूछो, मेरे पास तो बैठा ही नहीं वो। उसी से पूछो कहाँ गया है वो। वो हैरत ज़दा सा मम्मी के लहजे पे गौर करता बाहर निकल गया। उज़्मा भाभी को बुलाओ। कुछ देर बाद उज़्मा ने उससे सीढ़ियों पर से ही मुखातब किया, साहब जी, बीबी नहीं आ रही, वो बस रोए जा रही हैं। क्यों क्यों रो रही हैं? वो फ़ौरन सीढ़ियाँ चढ़ता उसके कमरे में आया। भाभी क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा है क्या? नेहा या मम्मी ने कुछ कहा है? वो उसको जवाब दिए बगैर रोए जा रही थी। बताएं भी क्या हुआ है? अब तो दाइम भी आ गया है, अब क्यों रो रही हैं? कहाँ गया है दाइम? कुछ तो बोलें। उज़्मा तुम बताओ, कुछ हुआ है क्या? घर में कहाँ गया है दाइम? पता नहीं जी, मैं तो काम कर रही थी, मुझे नहीं पता। उसने नफ़ी में सर हिलाया। भाभी कुछ तो बोलें, मुझे तो बताएं, क्यों रो रही हैं? क्या वाकई दाइम ने कुछ कहा है आपको? फॉर गॉड से कोई तो मुझे बताए क्या हुआ है। मैं तो सब कुछ ठीक ठाक छोड़ के गया था, फिर ऐसा क्या? उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि तलाल की कॉल आ गई। जी डैडी। क्या? दाइम का एक्सीडेंट? उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर अदन का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। डैडी, वो जिंदा तो है ना? सारंग ने लरजते दिल के साथ पूछा। दूसरी जानब का जवाब सुनकर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। मैं अभी आ रहा हूँ डैडी। उसने उजलत में फ़ोन बंद किया। सारंग क्या हुआ? दाइम को क्या हुआ? वो ठीक तो हैं ना? बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है दाइम को? वो हवास बाख्ता सी सारंग से पूछ रही थी। उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं भी चलूँगी, मुझे भी लेकर चलो। आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप घर पे रुकें। उज़्मा, तुम भाभी का ख्याल रखना। कुछ नहीं हुआ मेरी कंडीशन को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ मुझे दाइम के पास ले चलो। मगर डैडी ने कहा है आपको ना बताऊँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ दाइम के पास जाना है। प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो। ओके, आएँ। वो इसी तरह दुपट्टा ओढ़ती सारंग के पीछे बाहर निकली। पोर्टिको से गाड़ी निकालते हुए उसकी नज़र सारा की गाड़ी पे पड़ी, जो गेट से बाहर निकल रही थी। सारंग, वो ठीक तो है ना? डैडी ने क्या कहा है? एक्सीडेंट मेजर है, दुआ करें। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में थे। अदन भागकर तलाल के पास आई। सारा पहले से मौजूद थी। डैडी, दाइम को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? कहाँ पे हैं? वो डॉक्टर ने कहा है डी। उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा। कुछ नहीं होगा उसे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। तलाल ने उससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। तभी सारंग उनके पास आया। डैडी, दाइम कहाँ है? क्या कहा है डॉक्टर ने? सारंग को देखकर उनके खुद पे बांधे ज़ब्त के सारे पहरे टूट गए। सारंग, दुआ करो वो ठीक हो जाए, उसे कुछ ना हो। खुदा उससे पहले मुझे मौत दे दे, मैं अपने बाजू को कटता नहीं देख सकता। वो फ़ौरन उनके गले लगा। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपने बाप की आंखों में आंसू देखे थे। नहीं डैडी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप हौसला मत हारें, उसे कुछ नहीं होगा, इतनी दुआएं हैं उसके साथ, वो बहुत जल्द पहले जैसा हो जाएगा। उसने डैडी को पास पड़े सोफे पे बिठाकर जल्दी से पानी दिया। खुद उसकी हालत भी
باقیوں سے کم نہیں تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ کتنی خوش تھی دائم کے چہرے پہ جب وہ ایئرپورٹ پہ بیگ گھسیٹتا اس کے سامنے آیا تھا۔ کتنی زور سے وہ سارم کو سامی سویٹ ہارٹ کہتے اس کے گلے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی ان دونوں کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ دونوں مل کر ریان سے لڑا کرتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، ایک قطرہ آنکھ سے ٹپک پڑا۔ سارا، مجھے کیا پتا تھا میں 10 دن بعد اسے اس حالت میں دیکھوں گا۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ تم دعا کرو اللہ اسے میری زندگی بھی لگا دے۔ ابھی تو اس کی زندگی میں خوشیاں آئی تھی، ابھی تو اس نے ڈھنگ سے انہیں محسوس بھی نہیں کیا۔ اتنی جلدی وہ ان سے منہ نہیں موڑ سکتا، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ طلال کی بات پہ اس نے رخ موڑ کر عدن کو دیکھا، جس کی روتی ہوئی آنکھیں شیشے کے بند دروازوں کے پار اس وجود کو تلاش کر رہی تھی جس میں ان سب کی جان تھی۔ وہ عدن اور ممی کے پاس گیا۔ سارا ٹیشو سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا ممی، ڈونٹ وری۔ سارا نے اس کی تسلی پہ سر ہلایا۔ بھابھی حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا اسے، پلیز خود کو سنبھالیں، صرف دعا کریں اس کے لیے، اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس نے روتی ہوئی عدن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور واپس ڈیڈی کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ عدن اب بھی روتے ہوئے شیشے کے بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پار وہ شخص موجود تھا جس کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ لیے۔ یا اللہ، تو کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ نہیں اللہ، اب میں اور کچھ نہیں سہ سکتی۔ میں اس انسان کو خود سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتی۔ تیرے آسمان تلے اس دنیا میں تیرے بعد وہ میرا واحد سہارا ہے۔ میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ تو میری سانسیں کم کر دے مگر دائم کو کچھ نہ ہونے دینا، میں مر جاؤں گی ان کے بغیر۔ آنسو دونوں ہاتھوں کے بیچ سے راستہ بناتے ہوئے اس کی جھولی میں گر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ طلال فوراً ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر کیسا ہے دائم؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ریلیکس سر، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ پیشنٹ کا دایاں بازو اور کندھا زیادہ افیکٹ ہوا ہے، ایک دم گاڑی کنٹرول نہ ہونے کے باعث شاید وہ ایک سائڈ پہ گرے ہوں، اسی لیے شیشے کی کرچیاں بازو اور ٹانگ میں زیادہ چبھی ہیں۔ تھینک گاڈ، چہرہ بچ چکا ہے، کوئی فریکچر نہیں ہوا، بس ماتھے پہ اور آنکھ کے قریب کچھ اسٹیچر آئے ہیں۔ کچھ دن احتیاط کرنی پڑے گی، بازو کو زیادہ ہلانے سے تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ ہم نے ساری کرچیاں نکال دی ہیں، رپورٹ کلیئر ہے۔ ابھی وہ بے ہوش ہے، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، ابھی کچھ دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی تفصیلی بات سن کر عدن تشکر سے اوپر کی جانب دیکھتی واپس بیٹھ گئی۔ سارا فرتے جذبات میں طلال کے گلے لگا۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے، شرفو سے کہو اگلے 1 ماہ تک 3 ٹائم درس میں کھانا بھجوائے۔ انہوں نے سارا کو گلے لگاتے نم آنکھوں سے کہا۔ سارا کے چہرے کی رونق بھی بحال ہوئی۔ ایکسیڈنٹ میجر تھا، گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی کی حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اندر بیٹھا شخص زندہ بچ جائے گا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ زندہ سلامت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ابھی تو 2 گھنٹے نہیں ہوئے اسے واپس آئے۔ کہاں جا رہا تھا وہ؟ اور تم کہاں تھے؟ آتے ہی ایک دم سے کیوں باہر نکلا وہ؟ اتنی اچھی ڈرائیونگ ہے اس کی، کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ پریشانی ٹلی تو طلال کا دھیان اس جانب گیا۔ آئی ڈونٹ نو ڈیڈی، میں تو اسے چھوڑ کر ہی علی کے پاس چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو وہ بہت غصے میں باہر جا رہا تھا۔ گھر میں کچھ ہوا تھا کیا؟